السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسحاق خاموش۔ آج کے اس پروگرام میں زیر مطالعہ کتاب ہے بلوچی زبان و ادب کی تاریخ ایک جائزہ، مصنف ہیں سید ظہور شاہ ہاشمی، اور آج اس کا یہ تیسرا حصہ ہے جسے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ چلیے بڑھتے ہیں کتاب کی جانب۔ زبان کی اہمیت۔ یہ صحیح ہے کہ جب تک انسان میں تاریخ ایسی چیز اور قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کا احساس پیدا نہ ہوا، اس کو زبان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت تک محسوس نہ ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو زبان کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں فکر لاحق نہیں ہوئی۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ ضروریات زندگی میں سے ایک ضرورت زبان کو رشتہ تحریر میں پرونے کی ہوئی۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عام بول چال کی زبان سے ہٹ کر علمی اور ادبی زبانوں کی بنیاد قواعد و ضوابط کے تحت ریکارڈ کی صورت میں ایجار و الواء و لیاف یا قلوب میں محفوظ رکھنے کا صحرا ان قادات الفکر کے سر ہے جن کو لادینی نظریہ کے مطابق مجذوبین و عباقرہ مگر مذہبی نقطہ نظر سے انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے، جو دونوں صورتوں میں پھر وہی قدرت کی طرف سے ودیت شدہ غیر محسوس اور غیر منظور یا غیر مرئی ہدایت کے رہین ہیں۔ اس کا ثبوت انسانی تاریخ کے وہ بے مثال اور لازوال بلکہ کسی تصحیح و اصلاح سے بے نیاز مذہبی یا مذہب نما ٹھوس نظریات کے اصول اور احکام و قوانین و براہین کے مجموعے جن کو ہم الہامی کتب مقدسہ کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر ہر ایسی کتاب یا مجموعہ زبان کی نقطہ نظر سے اتنا مکمل اور غیر متزلزل بنیادوں پر قائم ہے کہ آج کا ستاروں پر کمند ڈالنے والے انسان کی ہر زبان تون و کرہن انہی ارسنہ کے اصول و فصول میں مقید و محصور ہے۔ الہامی کتب کے دوش بدوش انسانی ہر جذبے کی صحیح و مکمل و مشفی بلکہ بلیغ صورت میں ترجمانی کرنے والے غنی زبانوں کے عباقرہ شعراء ادبا اور خطبہ نے شعری خطابتی یا خطابتی ادب کی صورت میں عمدن صدفتاً اپنی جداگانہ طرح فکر و نظر کے مطابق مزادتا یا ردفاً ہر زبان میں ذکیم و قابل فخر ادبی سرمایہ میں اضافہ کیا ہے، جن کی قدر و قیمت صحت زبان و فن سخن مکمل اور مستند اصول کے مطابق آج تک مسلم ہے۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ حکمرانی اور انتظام مملکت میں سیف کی طرح قلم کی بھی اسی درجہ ضرورت محسوس ہوئی، مگر سوائے محدود چند فلاسفر و علماء کے کسی نے زبان کی حیثیت کو یہ درجہ نہ دیا کہ وہ کسی قوم یا مملکت کا بنیادی جواز بن سکے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی تک دنیا کی مقتدر اور عالمگیر بادشاہتیں اور جہانگیر حکومتیں کسی غیر قوم کی زبان کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی تھیں، اور کئی ایسی مملکتیں آج تک غیر اقوام کی زبان کی منت پذیر ہیں۔ تسلط زبان اور نتائج۔ یہاں یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بات مشکل ہی سے ملتی ہے کہ کسی فاتح قوم نے مفتوح اقوام پر اپنی زبان جائز و ناجائز طور مسلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ اگر ایسے ہوتا تو براعظم ایشیا خصوصاً وسطی ایشیا اور برصغیر میں فارسی زبان کے سوا کوئی اور زبان بولنے والا باقی نہ رہتا، کیونکہ یہ علاقے پہلے ایرانی تاجداروں کے زیر نگین رہے، اور پھر مغلوں اور افغانوں نے انگریز کی آمد تک اس تمام علاقے پر کلی یا جزوی طور پر اپنا تسلط
جمائے رکھا۔ اگرچہ مغل یا دیگر فارسی زبان کے حکمرانوں کی درباری زبان ہر جگہ فارسی رہی، لیکن انہوں نے اپنے محکوم یا مفتوح علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کے خلاف کبھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ البتہ وہ خود چونکہ مقامی زبانوں سے نابلد تھے، اس لیے ان کو اپنی زبان استعمال کرنا ہی پڑتی تھی، اور لوگ اپنی مادری، معاشرتی اور دیگر ضروریات کے پیش نظر حاکم کی زبان کو سیکھنے اور اپنانے کی کوشش ضرور کرتے تھے۔ علاوہ ازیں مذہبی نکتہ اس سے بھی زیادہ قابل تعریف اور توجہ ہے، جس کی بہترین مثال اسلام کی فتوحات اور زبانوں کے ساتھ سلوک ہے۔ اگر زبان ہی کسی مذہب یا ملت کی بنیاد ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ درس ضرور دیتے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے جو ملت اسلامیہ کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی ذمہ دار ہے، اور اس سے روگردانی ملت اسلام سے روگردانی ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے، اس لیے تمام اقوام مسلمہ کو اپنی اپنی زبانیں ترک کر کے صرف عربی سیکھنی چاہیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس، بجائے اس کے کہ عربی زبان کو دوسروں کے سر تھوپ دے، الٹا عربوں کو یہ تلقین کی کہ دوسروں کی زبانیں سیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک میں صرف عربستان ہی ایک علاقہ ہے جہاں عرب خود رہتے ہیں اور عربی زبان پر اپنی قومیت کی سالمیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ البتہ بعد میں جب یورپ والوں نے ساری دنیا پر یلغار کیا تو ان پر مذہبی جنون بھی سوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اقوام سے لوگ آج تک ناراض ہیں۔ یورپ والے اپنی سیاسی تسلط کے ساتھ اپنے مذہب کو بھی مشرق کی اقوام پر مسلط کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس سلسلے میں بدترین طرق کار استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ اس کی بدترین مثال پرتگالی حملہ کی تھی، جن کی ناکامی کا واحد سبب بھی یہی تھا۔ انگریزوں اور ولندیزی حکمرانوں نے پرتگال کی اس غلطی کو بانپ کر ان سے بہتر اور بہت نرم اور بالواسطہ طریقہ استعمال کیا، جو کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جابر حکام کے نقش قدم پر چلنے کی مذموم کوشش میں چند نازیبا اقوام ابھی تک مشغول ہیں، جو بس ہم خود اپنی زبان کے بل پر دوسری اقوام پر تسلط جمانے کی صحیح میں منمک ہیں، جو یقیناً قابل صد نفرین ہے۔ ایسی ہی غیر فطری اور غیر انسانی نظریات پر عمل پیرا لوگوں کی وجہ سے اچھی خاصی اور مستحکم حکومتوں کے عوامی اعتماد کی صفوں میں انتشار پھیلنا شروع ہو گیا، اور ہر ایسی مظلوم قوم اپنی زبان کے صحیح مقام کو برقرار رکھنے کے لیے کمر باندھ کر اجتہاد کے میدان میں کود پڑی۔ زبان نے تدریجاً اپنے بولنے والوں اور اپنی سرزمین پر اپنا جائز حق جتانے کی صلاحیت پیدا کر لی، اور زندگی کی اقدار و منازل کی مختلف جہت پر اپنی قدر و منزلت کو اعلیٰ و عرفہ ثابت کرنے کے لیے مثبت قدم اٹھانے کی جرت کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تاریخ و زبان کے علاوہ شہریاران و پیشواہان مملکت تک کو زبان عاجل کے آئینے میں ادوار عاجلہ کی وہ دھندلی تصویر نظر آنے لگی، جس کی واضح حقیقت صاف و شفاف بلور کی طرح آلودگی سے منزہ دور حاضر کی کئی ایک اقوام ملل کی عہد آفرین اور تاریخ ساز زندہ و جاوید صورت میں ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اس پیش بینی نے انسانی زندگی میں زبان کی اہمیت کو پہچان کر اس کے غیر قابل گیرودار سیل عزم کی قدرت بے پایان کی حقیقت کے آگے سر تسلیم کرنے کی تیاری میں زبان کے علم و تاریخ اور حیا و اجرا کے لیے کمر کس کر اجتہاد کا آغاز کیا، تاکہ اچانک صد مارب کسی کیفیت تک نہ پہنچے۔ اس اجتہاد کے غیر متعمد مگر لامناس منہا ثانوی نتائج اور لامحدی انا فرحی و عواقب کے نتیجے پر اقوام و السنہ کی غیر مقبول لازم و ملزومیت کی تلخ حقیقت سے انکار کے تمام طرق
مسدود ہو کر رہ گئے، اور بالآخر ہر قوم کے حقیقی مصدر اور ہر زبان کے صحیح منبع کو معرفت و روایت کے لیے ان اقوام و سنہ کے صحیح اور جائز مقام سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی، جو گزشتہ کئی صدیوں سے خود ساختہ اعمال کا مصنوعی زور و نیرو کے تحت جبراً و کرہن غیر فطری گمنامی کی عمیق گڑھے میں مدفون تھے۔ ان اقوام سنہ مظلومہ میں بلوچ قوم اور اس کی زبان بلوچی بھی ہیں، جن کی حقیقت صدیوں سے غیر حقیقی اور غیر فطری اور بے بنیاد کذب و افطرا کے دویز پردوں کی تاریک سلوٹوں میں چھپائی جاتی رہی ہے۔ اگر ان دویز اور مصنوعی گناونے پردوں کو چھاک کر دیا جائے تو بلوچی زبان کے بارے میں ایسی حیرت انگیز حقائق سامنے آئیں گے جن کو دیکھ کر یا سن کر بڑے بڑے ماہر لسانیات کو بھی تعجب ہوگا۔ بلوچی زبان کے الف با۔ بلوچی زبان کے الف با شاید دنیا کی موجودہ زندہ زبانوں میں سے سب سے کم ہے۔ البتہ فارسی ایک ایسی زبان ہے جس کے الف با کی تعداد بلوچی سے بھی کم ہے، یعنی صرف 23 ہیں، جبکہ بلوچی کے 25 ہیں۔ لیکن فارسی میں ایک تو امزا کو ایک حرف نہیں گنتے، جبکہ بلوچی میں یہ امزا ایک حرف پہ محسوب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا محجول یا بڑی یا کے بجائے وہی معروف یا چھوٹی یا مشتمل ہے۔ اگرچہ فارسی کتابوں میں ایسے کلمات کی بہتات ہے جن میں سے ہے، زال، فواد، دوات، طوے، ذوے، عین، غین کے حروف موجود ہیں، لیکن غلط فہمی میں نہ پڑیے گا، کیونکہ ایسے تمام الفاظ غیر فارسی ہیں، یا زیادہ صحیح الفاظ میں یہ تمام الفاظ عربی کے ہوں گے۔ البتہ قاف کا حرف کچھ ترکی الاصل الفاظ بھی اب بھی فارسی میں مشتمل ہے۔ اگرچہ رومن رسم الخط والی زبان میں ایسی بھی ہیں جن کے حروف زیادہ نہیں، مگر پھر ان میں ضرورت کے مطابق نشان لگا کر یا مزید ایک حرف بڑھا کر ایک اور آواز کا حرف بنا دیتے ہیں، مثلا انگریزی CH یا SH وغیرہ۔ رومن شدہ ترکی زبان کے اسی رومن رسم خط کے حروف سے اگر ہم نشان زدہ حروف کو نکال دیں تو باقی صرف 23 حروف رہ جائیں گے، کیونکہ باقی 6 حروف انہی 23 میں سے ہیں جن کے اوپر یا نیچے نشان لگا کر دوسرے حروف بنا دیے گئے ہیں، جیسے IUOSGC کو نشان لگا کر ان کو مختلف اشکال میں حروف بنا دیے گئے ہیں۔ اگر اس بنیاد پر ہم اس عمل کو عربی رسم الخط والی زبانوں کے الفبا سے کریں تو حیرت انگیز کمی واقع ہو جائے گی۔ عربی رسم الخط کے اکثر حروف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک گروہ میں دو یا اس سے زیادہ حروف ہیں۔ ہر ایک گروہ کے تمام حروف کی بنیادی شکل بالکل ایک ہے، اور ان کا فرق صرف نقطوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا بے کے گروہ کی بنیادی شکل ہے، ایک شکل ہے، اور اس شکل کو ہم نقطے لگا کر مختلف نام دے کر مختلف آوازوں کا نمائندہ کہیں گے، مثلا بے، پے، ٹھے، تھے، فے۔ اگر یہی عمل تمام الفبا پر بھی کیا جائے تو باقی صرف 15 حروف بلوچی کے رہ جائیں گے۔ بلوچی کے کل حروف یہ ہیں: الف، بے، پے، تے، ٹھے، جیم، چے، دال، ڈال، رے، ڈے، زے، یے، سین، شین، کاف، گاف، لام، میم، نون، وا، ہے، حمزہ، چوٹیا، بڑیا۔ اس سلسلے میں اس بات کی نشاندہی شاید دلچسپ ہوگی کہ پہلوی زبان کے الفبا کی تعداد صرف 16 ہے، لیکن اس میں بڑا نقص یہ ہے، ایک تو حروف علت کافی نہیں ہیں، اور اکثر عربی رسم الخط کی طرح صرف حرف صحیح لکھ کر ہی اعراب لگے ہوئے الفاظ کی طرح پڑھے جائیں گے۔ مثلا پہلوی کا لفظ 61 نم، حرف 6+1 یعنی نون جمع میم ہے۔ دوسری خوبی بلوچی زبان کی یہ ہے کہ یہ زبان تذکیر و تانیث و تخنص و تنکر و تعریف کے مخمصہ سے پاک ہے۔ یہ صفت فارسی زبان میں بھی ہے۔ اسی طرح بلوچی زبان میں خے، غین، قاف، حین جیسے مشکل مخارج والی آوازیں بھی نہیں ہیں۔ بلوچی کی تمام آوازیں اونٹوں اور سرزبان سے ادا کی جاتی ہیں،
علاوہ کاپ گاپ کے جن کا مخرج وسط زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچی زبان کے نوآموز کو ابتدائی سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آمد اسلام کے بعد عرب اور عجم مورخین نے بلوچ قوم، اس کی زبان اور تاریخ پر جو تحقیقات کی ہیں، اور ان کے بعد انگریزوں کی برصغیر میں آمد کے بعد یورپی مستشرقین نے اسی سلسلے میں جو تحقیقات کی ہیں، ان کا بیشتر حصہ صداقت سے دور اور قابل اعتراض ہے۔ البتہ ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے کہ انہوں نے قابل قدر کام بھی کیے ہیں۔ پاکستان بن جانے کے بعد بھی کئی ایک ملکی صاحبان علم اور دانش نے اس میدان میں اتر کر شہسوار بننے کی کوشش کی ہے۔ لطف یہ ہے کہ ان ملکی شہسواروں میں اکثر غیر بلوچ ہیں، اور مزید برآں ان حضرات کو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بلوچی زبان کا ایک جملہ تک صحیح بولنا اور لکھنا نہیں آتا، حالانکہ کئی ایک نے 10 سال یا اس سے زائد بلوچستان میں گزارے، اور یہی حضرات آج بلوچی زبان و ادب اور تاریخ پر سند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی معلومات صرف سنی سنائی من گڑت چیزوں پر منحصر ہے، جن کا پھول بدیر یا زود کھل ہی جانے والا ہے۔ اس لیے چند ایک باتیں ضروری سمجھ کر میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے کسی پروگرام تک اسحاق خاموش کو اجازت دیجیے۔ خداوند تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر ہو۔ ہسٹری میکر بلوچی میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکن